جی موونگ فارورڈ ذرا آگے بڑھتے ہیں. اب بات کرتے ہیں افغان طالبان کے حوالے سے. افغان طالبان رجیم کے 527 کارندے ہلاک اور 755 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. یہ بتانا ہے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا. کہتے ہیں افغان طالبان کی اب تک 237 پوسٹ تباہ اور 38 پر قبضہ کیا گیا. افغان طالبان رجیم کی 205 ٹینکس اور مسلح گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں. افغانستان میں 62 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف ہم یہ دیکھ رہے ہیں تمام تر کارروائیاں جاری ہیں. تارڑ نے پورے سٹیٹس جو ہیں وہ ساتھ میں شیئر کیے ہیں. ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف افواج کی زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری ہیں. پاک افغان بارڈر پر کرم سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کی گئی ہیں. بھاری آرٹلری فائر سے افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا اور افغان سرحد کے قریب قلعہ سیف اللہ اور یوب سیکٹر میں دہشت گردی کے ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں. اسی بارے میں بھی بات کر لیں گے. دفاعی تجزیہ کار ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے وقت نکالا. سر، آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج کی جانب سے بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور ایک چیز بہت کلیئر ہے پاک فوج کی کہ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف حاصل کرنے تک جاری رہے گا. اہداف ذرا بتائیے گا وہ کون سے اہداف ہیں؟ کیا اس میں صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، یا ویریس اہداف ہیں اس کے؟ جی بہت شکریہ صدر فرسائم، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے اہداف بڑے کلیئر ہیں. اہداف ہم نے پین انفلیکٹ کرنی ہے. ان کی جو کیپیبلٹی ہے ہمارے اندر دہشت گردی کا نیٹ ورک، اس کو سپورٹ کرنے کے، اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. ان کے لانچنگ پیڈز کو، ریسیپشن جو ان کے پلیٹ فارم ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. ہم نے اتنی زیادہ کاسٹ بڑھانی ہے جو پہلے ہم نے نہیں بڑھائی تھی، جو اکتوبر میں اسٹرائک کی تھی. اس کے اندر ہم نے ایک ریچ دکھائی تھی اپنی کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے قطر اور سعودی عرب اور بہت سارے اور دوستوں اور ترکیے کی دوستی کے بعد ہم نے کہا کہ سیز فائر کر دیتے ہیں، اور سیز فائر ہم نے نہ چاہتے ہوئے کی تھی. ہماری کیپیبلٹی کا اس وقت بھی الحمدللہ کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. لیکن اب ایک اوبلیگیٹری ہم کیمپین کر رہے ہیں، اپنے جنازے نہ اٹھانے پڑے ہمیں. اور جہاں جہاں پہ ہمیں لانچنگ پیڈ مل رہے ہیں، ان کے ایفرٹ جنریٹ ہو پا رہی ہے، جہاں جہاں ہیچریز ہیں ان کی، جہاں ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کے، جہاں ہائیڈنگ کمپاؤنڈز ہیں ان کے، جو اسلحہ خانے ہیں ان کو ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ ان کی جو وار فائٹنگ ہمارے خلاف، جو کیمپین فائٹنگ ہے، ٹیررزم فائٹنگ ہے، جو بھی اس کو نام دے لیں، اس کی ہم کیپیبلٹی کو لیمنیٹ کر رہے ہیں بنیادی طور پر. اور یہ اس وقت تک انشاءاللہ ہوتا رہے گا جب تک ہم کاسٹ کو اس حد تک نہیں بڑھاتے کہ وہ برداشت نہ کر پائیں اور ہماری جو جسٹیفائڈ بات ہے اس کو ماننے پر تیار نہ ہو کہ ان کو سپانسر کرنا بند کریں، تاکہ وہ ہمارے لیے خطرہ نہ بنے ایسے ایلیمنٹ. اور چشتی صاحب، پاکستان نے بڑے واضح طور پہ ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور ظاہر اہداف کو اس لیے بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ امن قائم ہو سکے. ٹی ٹی پی لیڈرشپ کو پاکستان کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا پاکستان نے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قیام امن کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، بٹ دوسری طرف سے پاسبلٹی ہے کہ یہ امکان ہے کہ بات اس نہج تک پہنچ سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ سورس وہ ہیں، پلانرز وہ ہیں، وہ سپانسرشپ پہ وہ لوگ چلتے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کریں. وہ اس لیے کہ ہمارے سینکڑوں لوگوں کو، بلکہ ہزاروں لوگوں کو جو شہداء ہیں ان کی وہ شہادت کی وجہ وہ بنے ہیں نمبر 1. اور صرف شہادت نہیں کی، آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، انہوں نے بہت زیادہ ہمارے لاشوں کی بے حرمتی کی ہے. یعنی غیر انسانی سلوک ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جنگ میں، کانفلکٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیمپین آپ لڑ رہے ہیں اس کو جسٹیفائڈ سمجھ کے لڑتے ہیں، بڑے ایک حد سے زیادہ نہیں گرتے آپ. یہاں پر لاشوں کی بے حرمتی کی گئی ہے، یہاں انوسنٹ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، امام بارگاہ میں عبادت گزاروں کو نشانہ بنایا گیا، مسجدوں میں، بچوں کو، اسکولوں میں. تو ان کے کوئی ایتھکس، موریلٹی تو ہے ہی نہیں. یہ جنگ نہیں ہے، یہ غیر انسانی کیمپین ہے جو انہوں نے ہمارے خلاف لانچ کی ہے. ایک پروہیبٹیو کاسٹ ہم امپوز کر رہے ہیں اور اس وقت جیسے میں نے کہا کرتے رہیں گے. اور یہ اس کا سیگمنٹ اس لیے ہے اور جسٹیفائڈ ہے کہ لیڈرشپ کو ہمارے حوالے کیا جائے کہ وہ پلانر ہے، وہ بارگینرز ہیں. بنیادی طور پر وہ ہیں جو ایک پیکج قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ انلیش کرتے ہیں، جو رینٹ ٹیرر کر کے اس کے بعد ہماری طرف وہ رینٹ، کیونکہ انہوں نے لینا ہوتا ہے اپنے ماسٹر سے، اور وہ شفٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ہی پازیٹیو ریزلٹ نکلیں گے. یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کیونکہ میں کنٹینیوس سورسز سے رابطے میں ہوں. یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہمارے تمام کے تمام اہداف جو ہیں ویل کیلکولیٹڈ ہیں، ویل میئرڈ ہیں اور بہت ہی فوکسڈ ہیں. ہم نے کہیں بھی فریٹریسائڈ یا کلیٹرل ڈیمیج کی طرف ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ویپنز کی چوائس وہ ہے جو اتنی کنفائنڈمنٹ میں ہی ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جس کے ہم میک شور کر رہے ہیں
کہ ایون ہم انوسینٹ لوگوں کے قریب بھی نہ ایسی کوئی اسٹرائکس کریں. آپ نے انوسینٹ لوگوں کی بات کی خالد صاحب، یہ تو وہ درندے ہیں جو کہ اپنی ساتھیوں کو، ان کی میتوں کو گدھوں پہ اور خچروں پہ لاد کر لے کے جاتے ہیں، اتنی تضحیق کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو. یہ تو ماضی گواہ ہے. اور جہاں تک انوسینٹ سویلینز کی بات ہے، یہ تو ٹارگیٹ، یہ تو ہمیشہ سے سافٹ ٹارگیٹ کرتے ہیں. ابھی بنو میں فتنہ الخوارج نے ایک معصوم لڑکی پر بہیمانہ تشدد کیا ہے سر. اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے. اس لڑکی کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک مردوں کا لباس پہن کے وہ بیچاری روزگار کے لیے، روٹی روزی کمانے کے لیے وہ محنت کر رہی تھی. تو اس کے اوپر اتنا بہیمانہ تشدد کیا گیا کہ اتنا غم و غصہ پایا جا رہا ہے ساری برادری میں. اس کو بھی کیسے انالائز کریں گے کہ ویسے تو یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، لیکن ہیں یہ خارجی دین سے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ صرف سلوگن کی حد تک یوز کرتے ہیں، ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں ایموشنلز کو لوگوں کے، جس کا نام یہ مذہب لیتے ہیں. ہمارا مذہب تو یہ بالکل نہیں کہتا. ہمارا مذہب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کہا تھا کہ فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، پھلوں کو تباہ نہیں کرنا، عورتوں اور بچوں کو نہیں کرنا، اور جو کسی عبادت گاہ میں پناہ لے لے اس کو بھی نہیں مارنا. اب ہماری تو ایتھکس مورالٹی یہ کہتی ہے، تو یہ کون سا مذہب لے کر جس کو پیروکار اپنے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو ان کو ظاہر ہے کہ نہ پیروکار ملتے ہیں. یہ صرف ٹیرر کی بنیاد پر اندر خوف پھیلا کر اپنی کریٹ کرتے ہیں اپنی مونوپلی، اور ٹیرر کی ہی کیپیبلٹی باہر ایکسپورٹ کر کے باہر سے پیسے لیتے ہیں. تو یہ بالکل ٹیرر کی کمبینیشن ہے، چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو. تو یہ ان کا فیول ہی وہی ہے کہ ان کو رینٹ پہ لیا جائے. آپ نے دیکھ لیا اتنا آسان ہے. امبیرسمنٹ ہوئی ہندوستان کو مئی کے مہینے میں جتنی، تو آسان لگتا ہے کہ ٹیرر کو یہ آپ انکیشمنٹ کریں، ان کو فیسیلیٹیشن کریں، ان کو انسینٹیو دیں، اور ان سے وہ کروا گزریں جو بارڈر پر رات کو 12:30 بجے 85 جہاز نہیں کر سکے. الحمدللہ. اور چشتی صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں وہاں پر ایک جھتہ مسلط ہے، اور جس طریقے سے گورننس نام کی تو وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، ایک ٹیرر کے ذریعے وہاں پر حکومت کی جا رہی ہے، اور عوام کی منتخب کردہ حکومت بھی نہیں ہے. کیا وہاں پر کوئی پولیٹیکل آپشنز ہیں جن کو اب سامنے آنا چاہیے، رول پلے کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ماضی میں ہم بڑا سنتے تھے ان فیکشنز کے بارے میں، لیکن جب سے ان لوگوں نے اپنے ٹیرر کی وجہ سے زور پکڑا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے آواز نہیں آتی ہے. جی یہ بہت اچھا آپ کا سوال یا آبزرویشن ہے کہ بنیادی طور پر دیکھیے عام لوگ تو بہت تنگ ہیں، کیونکہ جو ڈیپریویشن اس وقت ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، چاہے وہ فوڈ شارٹیج ہو یا کوئی اور سپلائی شارٹیج ہو، وہ تو ایسے لیڈر جو مسلط ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہت ساری سین آوازیں رہی ہیں. جو حکومت چینج کرنے کا آپ کہہ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو تو ہم نے بارہا یہ باور بھی کرایا ہے، یقین دلایا ہے، گارنٹی دی ہے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کر رہے. اسی لیے میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ بہت ہی ویل میڈ ہے، تاکہ سویلین لوگوں کو یہ نہ محسوس ہو کہ ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو آئی تھنک کہ بہت ساری آوازیں اندر ہیں. ہم تو ان کو یہ اس قابل نہیں چھوڑنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اوفینس لانچ کر سکے. باقی انٹرنلی ان کے لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. جو ان کے رائیول گروپ ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بہتری لا سکتے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں، عام لوگوں کی زندگیوں میں، اور لوگوں نے مل کر فیصلہ کرنا ہے. ہم تو وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی تھریٹ نہ ہو. اس کے بعد آئی تھنک اگر میں بائی ڈیفالٹ یا بائی پروڈکٹ فیسیلیٹیشن ہوتی ہے ان کے لوگوں کی، یا وہ کمزور اس طرح کا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اوور پاور کر کے یا تھرو اینی مینز ان کو ٹیک اوور کرتے ہیں، تو یہ ان کا انٹرنل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بہت جلدی عوام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. بالکل. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وکالہ. اور یہ جو فتنہ الخوارج ہیں جناب، یہ دین سے خارج ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے.